بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو اس کے والدین سے، اولاد سے اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے. یہی اس حدیث کا مفہوم اولی اور اہم مفہوم ہے کہ جب حرمت رسول اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو اس وقت کسی مومن کے سامنے کوئی مصلحت نہیں آنی چاہیے اور مومن کو اپنی جان تک کا نذرانہ دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ادا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، محبوب کی خواہش پر عمل کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ترجیح دیتا ہوں یا نہیں. فجر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، بستر گرم ہے، میں چھوڑ کے جانے کے لیے میرا دل تیار نہیں ہو رہا، لیکن میرے محبوب کی خواہش یہ ہے کہ یہ بستر چھوڑ کے جائے، اور ان کا حکم یہ ہے یہ بستر چھوڑ کے جا کے نماز پڑھے. جب میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس سے بدلہ لوں، لیکن میرے محبوب کی خواہش یہ ہے کہ میرا یہ امتی اس کو معاف کر دے. تو شرعی احکام اللہ حقوق اللہ کے متعلق اور معاشرتی احکام حقوق العباد کے متعلق، کیا ان میں اپنے محبوب کی خواہش کے مطابق، آپ کے احکام کے مطابق عمل کر رہا ہوں؟ اگر میں کر رہا ہوں تو یقین مانیے میری محبت کامل ہے، اور قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی مستحق ہوں اور میری بخشش بھی ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ میں ساری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہا ہوں بغیر اس بات کو سوچے کہ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے اور آپ کی خواہش اور منشا کیا ہے، تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولیں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ محبت رسول میں کوئی واضح کمی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں. اپنے اعمال کے ذریعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کامل ثبوت دیتے رہیں. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ ابو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی سے محبت رکھی اللہ کے لیے رکھی، بغض رکھا اللہ کے لیے رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، کسی سے کچھ روک رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے روک رکھا، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو یقینی طور پہ کامل کر لیا. دوستو، یہ چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور ان پر بہت بڑا انعام ذکر کیا گیا. ایمان کا کامل ہونا، ایمان کا مکمل ہونا. جس شخص کا ایمان مکمل ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. اور ان چار کاموں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں ایمان کے کامل ہونے کی. تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور بغض رکھنا دراصل یہ نتیجہ اور پرتاؤ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا. ظاہر ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا پھر وہی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لوگوں سے محبت کرے گا اور بغض رکھے گا نا. اب میں دعویٰ تو یہ کروں کہ میں اللہ کے لیے ہی بغض رکھتا ہوں، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کمزور ہوں. اور کمزوری کی علامت کیا ہے؟ یعنی میں کہوں کہ مجھے محبت ہے اور میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے محبت یہ پرتاؤ ہے اللہ کی محبت کا، اور اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا. اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کے احکامات پر مکمل عمل کریں اور صحیح اللہ والے بننے کی کوشش کریں. یعنی اللہ والے مطلب اللہ کے ہو جائیں. تو جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے پھر ہمارے اعمال سارے اللہ کے لیے ہوں گے. پھر ہم کسی سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، بغض رکھیں گے اللہ کے لیے. اور جب یہ صفات آ جائیں گی تو اللہ کے نبی کی گواہی موجود ہے کہ ایمان کامل ہے، اور جس کا ایمان کامل ہے اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل وہ جنت ہے. اس لیے اپنے ایمان کو کامل کرنے کی فکر رکھیں اور ارکان اسلام اور فرائض اسلام سے خوب خبردار رہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ
رواہ البیہقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی فرما برداری میں۔ دوستو، جہاد اور مجاہد کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی کرنا۔ تو یہ جو لڑائی ہے، اسی لیے اس کو حقیقی مجاہد کہا گیا ہے کہ جب انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے تو یہ لڑائی زیادہ مشکل ہوتی ہے، چونکہ جب دشمن کے مقابلے میں جا کے لڑنا ہوتا ہے تو وہاں تو یہ ہے کہ پتہ ہے سامنے سے دشمن نے آنا ہے اور اس نے حملہ کرنا ہے۔ ایک لڑائی کے قریب ایک مخصوص وقت ہے جب لڑائی ہونی۔ نفس سے ہر وقت لڑائی ہے، اپنے نفس نے ہر وقت برائی پر ابھارنا ہے اور ہم نے اس کو ہر وقت دبانا ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں نفس سے جہاد کرنا ہے، نفس سے لڑائی کرنی ہے، اس کو دبانا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہے تو وہ نماز کے لیے تیار نہیں ہونے دے گا، ہم نے نماز کی تیاری کرنی ہے۔ اگر معاشرتی مسائل ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو وہ بدلہ لینے پہ تل جائے گا، وہ کہے گا جی وہ میرے ساتھ سلام نہیں کرتے تو مجھے کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی۔ تو وہاں اس کو اس بات پر تیار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو حقوق العباد میں بھی اور حقوق اللہ میں بھی نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کو آمادہ کرنا اللہ کی فرما برداری پہ، یہ اصل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ہے جہاد جو ہر وقت انسان کے ذمے ہے، اور یہ وہ دشمن ہے جو اندر بیٹھا ہر وقت کوشش کر رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم نفس کے اوپر پورا دباؤ ڈالیں اور ہر وقت اللہ کی فرما برداری کی کوشش کرتے رہیں۔